IMF حل نہیں ہے، ورلڈ بینک حل نہیں ہے، کوئی آ کر ہمیں پڑوسی ملک قرض دے دے، ہمارے بینکوں میں پیسے رکھوا دے، حل نہیں ہے۔ حل اس ملک کے معاشی بحران کا حل کراچی ہے۔ کراچی اس پاکستان کو اب تک معاشی طور پر تو ملک کی محبت میں اپنی نظروں پر سے تعصب کا چشمہ اتاریے۔ کراچی کو اس کا جائز حق کراچی کی خاطر نہیں، اس ملک کی خاطر دیجئے۔ ہم اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکال لیں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل نکال لیں گے۔ اور یہ بات ہم یہ نہیں کہ اس بند کمرے میں گورنر ہاؤس میں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے ہر ارباب اختیار کے سامنے یہ بات کی، اور کہیں سے بھی اس کی افادیت کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ایک آبجیکشن نہیں ہے۔ کرتے کیوں نہیں ہے؟ جب کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تعصب آڑے آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میں کسی کے اوپر اب سے 1 منٹ پہلے تک ہونے والی زیادتی کا ذکر نہیں کرتا۔ میں اب جو اگلا سیکنڈ آ رہا ہے اس کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہماری خاطر نہیں، اس سے برا ٹائم معاشی اور نہیں آ سکتا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے سے اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ $1 ارب، $2 ارب، $3 ارب جب IMF ہمیں دیتا ہے، وہ پیسہ ملک کی معیشت کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، وہ جو پہلے سے قرض لیے ہوئے اس کے سود کے لیے استعمال ہوتا ہے پیسہ۔ وہ ملک کی ڈیولپمنٹ میں کہاں لگ رہا ہے وہ IMF کا پیسہ؟ وہ تو جو ہم نے آلریڈی قرض لے رکھا ہے اس قرض کے سود کے اتارنے میں، قرض کو اتارنے میں وہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سب ہمیں پتا ہے، مطلب سب لوگوں کو پتا ہے۔ ملک معاشی طور پر اس وقت نکلے گا جب اکانومی کا پہیہ چلے گا، جب انڈسٹریز سے دھواں اٹھے گا، جب مزدور کو مزدوری ملے گی، جب اور اس کے لیے اس مزدور کو رات کو 7-8 گھنٹے کی اس کی نیند ہونی چاہیے، نہیں ہو پاتی، کیونکہ جب وہ کام پہ سے آتا ہے لائٹ نہیں ہے کراچی میں، جب وہ کام پہ سے آتا ہے واپس تو اس کے پاس بیوی کہتی ہے، ماں کہتی ہے، بہن کہتی ہے، بچے کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، تو وہ کیا رات میں آرام کرے گا؟ کیسے صبح اٹھے گا؟ کیسے جائے گا؟ وہ میری ماں، بہن، بیٹیاں جس کو صبح شوہر کو چائے بنا کر، ناشتہ بنا کر دینا ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے، 2 مہینے میں 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے۔ فور گاڈ سیک یار کچھ سوچو تو صحیح، 1 دن 2 دن کی بات ہو، بولتے 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 پورے ملک کو یاد ہو گئی یہ چیز، لیکن نہیں ہو رہا ہے، مسائل نہیں حل ہو رہے۔ تو ہم بالکل سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹا کر وہاں سے مدد لینا چاہتے ہیں، ہم مدد لینا چاہتے ہیں، ہر آفس کو استعمال کر کے مدد لینا چاہتے ہیں۔ ہماری ٹیم جا کر، جو کہ پروونشل اسمبلی کے ہمارے MPs کی اور اپوزیشن لیڈر کی ٹیم ہے، یہ 1-2 دنوں یہ تمام گزارشات اس سندھ کے پاک خدارا، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کا جو کام ہے اس کو پلیز احسن طریقے سے کر لیجئے۔ کوئی تو اس وقت شہر پیسوں کو حال جدید شہر جو ہے وہ اس اکانومک دلدل سے معاشی بدحالی نکلے گا جب کراچی کا مزدور رات میں پنکھا چل رہا ہو، لائٹ آ رہی ہو، جب پنکھے میں سوئے گا، صبح بچہ جب اٹھے گا پیلے اسکول جانے کے لیے تو اس کو گھر والوں کو یہ فکر نہیں جو ہے وہ پاکستان خوشحال ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا۔ تو ہم بڑے درد کے ساتھ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی ڈائریکشنز کو درست کر لیجئے، اپنے جو ماضی میں ہو گیا اس کو ہم بھی بھول جاتے ہیں، آپ بھی بھول جائیے۔ پاکستان کو اور اس کے لوگوں کو اس اکانومک کرائسس سے نکالنے کا واحد حل کراچی کو ترقی دینا ہے، اس کو اس کا جائز حق دینا ہے، مزدور کو بھی اور بزنس میں۔ جب آپ یہ کریں گے، اس شہر کی خاصیت ایسی ہے کہ یہ شہر کھلتا ہے، پلتا ہے، پھولتا ہے، پورا پاکستان جگمگاتا ہے، پلتا ہے، پھولتا ہے، کیونکہ ہم 68% ریونیو کما کر اس ملک کو، تمام پاکستان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ تو جس گائے سے آپ دودھ نکالتے ہیں اس گائے کو چارہ تو کھلائیں گے، جس مرغی سے آپ سونے کا انڈا نکالتے ہیں اس کو دانا تو ڈالیں گے۔ تو خدا را ہمیں دانا ڈالو اس کراچی والوں کو۔ آج اس شہر میں حالات یہ ہیں، ایک تو آپ سنتے ہیں نا لوڈ شیڈنگ کی بات سنتے ہیں، بجلی نہیں آ رہی۔ آج اس شہر میں معاشی حالات ایسے ہو گئے کہ میں ایسے علاقوں کو جانتا ہوں جہاں پر اگر لوڈ شیڈنگ بند ہو جائے تو محلے والے خود کے الیکٹرک والوں کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کی بجلی بند کرو، لوڈ شیڈ کا مسئلہ آ رہا ہے، بجلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ آج آپ کے گھر میں جو بجلی کا بل آ رہا ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ میں ایسے علاقوں میں جانتا ہوں، میں ناموں سے کوٹ کر سکتا ہوں علاقے جہاں پر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں بھائی بند کرو 4 گھنٹے کی بجلی تاکہ ہم اپنے اس لیے کہ آپ کی لائٹ آ رہی تو کچھ نہ کچھ تو جلے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ لائٹ آ رہی اور آپ نے گھر کے سارے پنکھے اور ساری لائٹیں بند کر رکھی ہوں، تو جب وہ جلتی ہیں تو پھر وہ بجلی کا بل آتا ہے اور وہ دے نہیں پاتے پھر آپ۔ تو یہ حالات ہو گئے۔ تو ابھی کیا چاہیے ہمیں اور ایون انڈسٹریز کی بھی حالت، ہمیں بجلی نہیں چاہیے، صرف ہمیں سستی بجلی چاہیے۔ یہ IPP سے آپ جو بجلی لے رہے ہیں ان کو صرف کیپیسٹی چارجز آپ جو ہے وہ 2.3 ٹریلین روپیز جو ہے وہ آپ ان کو صرف کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں۔ پتا ہے آپ کو کہ اگر بجلی جو ہے وہ فرض کریں، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ 13 روپے کی بجلی ہے تو 17 روپے ہم اس کے اوپر صرف کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، اور ان IPPs کو بھی دے رہے ہیں کہ جو 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنا رہی، بند پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان سے معاہدہ ایسا کر رکھا ہے کہ وہ
बनाए भी नहीं बिजली तो उनके कैपेसिटी चार्जेस हम देंगे और डॉलर में दे रहे हैं। मुल्क में इकोनॉमी की कंडीशन को हम डॉलर खरीद के उनको डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं फॉर गॉड से। इसलिए हमने वजीर आजम से और हमारे ओपोजिशन लीडर जो है वो वजीर आला से इस शहर इस सूबे के लोगों के लिए, खास तौर पर अर्बन सेंटर के लोगों के लिए, देही इलाकों के लोगों के लिए हम ऐसे पैकेजेस मांग रहे हैं जिसको अखुवत जैसे फर्ज करें, अखुवत जैसे इदारे को बिला सूद कर्ज के लिए फर्ज करें हुकूमत 10 अरब रुपए दे दे और वो पैसे अखुवत वाले एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर वालों को सोलर पैनल खरीदने के लिए कर्ज दें, सोलर पैनल खरीदने के लिए कर्ज दें कि एक 100 गज के घर में अगर 4 प्लेटें लग जाए 2 लाख रुपए में तो उसके 4 पंखे और 4 बल्ब जल रहे हो तो क्या होगा कि उसको फ्री में उसको बिजली मिल जाएगी, जिससे मजदूर सो लेगा, माँ बहन बेटियां किचन का काम कर लेंगी और बच्चा सुबह स्कूल चला जाएगा। और जो 25,000 रुपए का बिल आ रहा है उसके पास, जो बिजली नहीं आने के बावजूद 25,000 के बिल है, उसमें से वो 25,000 रुपए नहीं देकर 10,000 रुपए कर्ज वापस कर देगा। तो इसके लिए वो इदारे जो कि बिला सूद कर्ज, छोटे कर्ज देते हैं, हमने अपने प्रपोजल में, फारूक सत्तार साहब कल मौजूद थे मीटिंग में, हमने वजीर आजम साहब को एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाजों में ये वाली बात जो उनको उनसे एग्री करवाई। हम चाहते हैं कि ऐसे इदारों को, एक नाम मैंने ले लिया और भी इदारे होंगे, ऐसे इदारों को, उन छोटे घरों को सिर्फ सोलर पैनल लगाने के लिए कर्ज दिया जाए, सोलर पैनल लगाने के लिए उसमें जो है वो उसमें कर्ज दिए जाए ताकि उससे बिला सूद कर्ज वापस। तो मैं अभी बहुत बड़ी लंबी ज्यादा बात सारी हो जाएगी और मैं इसको आपके पास चूंकि दामन में वक्त कम है, बताना मैं ये चाहता हूं सिर्फ आप लोगों को, आपके जरिए तारे पाकिस्तान वालों को और सब लोगों को। एक तो हम ये जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये कराची है, ये हैदराबाद है, ये सिंध का अर्बन सेंटर है। हम पाकिस्तान की इस माशी बदहाली के जमाने में उम्मीद की किरण है। हमें इंडिविजुअल ना देखे, हमें पार्टी के तौर पर ना देखे, अल्लाह ने हमें इस जगह पे हमें बसाया है लाकर, यहाँ की बागदौड़ हमारे पास है, यहाँ के 80% मैंडेट हमारे पास है, तो भाई हमारी पाकिस्तान खुशहाल होने लगेगा। इतनी सिंपल सी बात है। तो आप IMF को मनाने के लिए इतनी तगदो करते हैं और भाई हम तो माने हुए लोग हैं, हमारी हम तो सिर्फ वो कह रहे हैं जो आपको करना है। और IMF से आपका मुल्क ठीक नहीं हो रहा, IMF से आपके यहाँ इकोनॉमिक खुशहाली नहीं आ रही। इकोनॉमिक खुशहाली अगर आनी है तो कराची प्रोग्रेस करेगा, कराची जिएगा तो पाकिस्तान जिएगा। और जिस तरह से कोई दरिया का पानी पी रहा हो, लेकिन जो माशी बदहाली है, जो माशी प्यास है, वो सबके चेहरों में पाकिस्तान पे नजर आ रही है, वो सबके चेहरों में नजर आ रही है। इस बात के साथ मैं जो गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर मदऊ किया है, हमारे एक इंटरेक्टिव सेशन किया है। हम इस ऑफिस को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम पाकिस्तान को एक उम्मीद और एक नया रोशन पाकिस्तान लोगों को दे सकें।